Recording in progress. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين آمین۔ آج انشاءاللہ ہم آیات 62 سے کریں گے سورۃ الزمر۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اللہ ہی خالق پیدا کرنے والا ہے کل شیء ہر چیز کا، وہوا اور وہی علی اوپر کلی ہر شیء چیز کے وکیل نگران ہے، لہو اسی کے لیے ہے مقالید چابیاں السماواتی آسمانوں کی والارضی اور زمین کی، والذین اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا بآیات اللہ اللہ کی آیات سے اولئک یہی لوگ ہم وہ الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگران ہے، اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی آیات سے کفر کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب یہاں جو ہے بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیارات کی بات ہے، اور کہا کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اٹ مینس کہ یعنی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ وکیل بھی ہے، یعنی ہر چیز پر نگران بھی ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کو اور اس کی تمام چیزوں کو پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ یہ کہ وہی ان تمام چیزوں کا خالق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی خبرگیری کرنا، اس کی نگرانی کرنا، اس کی ٹیک کیئر کرنا، یہ بھی کیا ہے، اسی کی ذمہ داری ہے۔ یعنی بیسیکلی وکیل میں جو ہے نا دونوں میننگز آ جاتے ہیں کہ حافظ یعنی پروٹیکٹر بھی ہے اور مدبر بھی ہے، تمام چیزوں کی وہ ٹیک کیئر بھی کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ لہو مقالید السماوات والارض، یعنی ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، تمام چیزوں کی نگرانی کرنے والا ہے، خبرگیری کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ تمام چیزوں کی یعنی تمام آسمانوں اور زمین کی کنجیاں چابیاں بھی کس کے پاس ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اور یہ جو کنجی ہے یعنی چابی بیسیکلی یہ کیا شو کرتی ہے؟ سم ٹائمز آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور پہ جیسے جب شادی بیاہ کا کوئی موقع ہوتا ہے اور ایک کے پاس بیسیکلی جو ہے نا کسی ایک گھر میں سے کسی ایک فرد کے پاس جو ہے نا ساری امپورٹنٹ جگہوں کی چابیاں ہوتی ہیں، ایک پورا گچھا جو ہے نا وہ لٹکائے جو ہے نا ادھر سے ادھر پھر رہی ہوتی ہیں، تو وہ کیا شو کر رہا ہوتا ہے؟ وہ چابیاں ان کے پاس کیا شو کر رہی ہوتی ہیں کہ جن چیزوں کی یہ چابیاں ہیں ان پہ یہ کون ہے؟ یہ آل ان آل ہے، سارا کا سارا کنٹرول کیا ہے؟ انہی کے پاس ہے۔ تو جس کے پاس چابیاں ہوتی ہیں وہ کیا شو کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کے پاس کنٹرول ہے۔ تو یہاں پر بھی یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے کہ تمام چیزوں پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور ان کی وہ خبرگیری کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ مخلوق جو ہے نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت سے وہ باہر نکل گئی ہو اپنی عقل کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ تمام کی تمام مخلوق زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے ان کی چابیاں کس کے پاس ہیں، کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ مینز کہ فلی کنٹرول جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اب یہ سب کچھ جاننے کے باوجود یعنی یہ تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ وکیل ہے، نگران ہے، یعنی کوئی چیز اپنے اون پہ جو ہے نا باقی نہیں رہ سکتی۔ یعنی ہے کیا کہ جس طرح اللہ کوئی چیز خود سے خود پیدا نہیں ہوئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتے ہیں تو وہ وجود میں آتی ہے، اور وجود میں آنے کے بعد وہ خود سے خود باقی نہیں رہ سکتی، وہ خود سے خود جو ہے قائم نہیں رہ سکتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کے وجود کو قائم رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح کیا ہے کہ اس چیز پر مکمل کنٹرول بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات کا ہے۔ تو ایسے میں یعنی اتنی بڑی ذات ہے، اتنی عظیم اور برتر ذات ہے، لیکن کیا ہے کہ والذین کفروا بآیات اللہ، کہ وہ لوگ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کرتے ہیں۔ کون سی آیات کا؟ کون سی نشانی ہے؟ ایک تو یعنی کونی
یعنی کائنات میں جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بکھیر رکھی ہیں ان کا لوگ انکار کر دیتے ہیں. کیا کہہ دیتے ہیں؟ کہ ان کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ خود سے خود سب کچھ بن گیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہیں. اسی طرح شرعی آیات ہیں، یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کی صورت میں بھیجی تو اس کا بھی لوگ جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں. اور ایسا کرنے سے اولئک هم الخاسرون، اس سے وہ کسی دوسرے کا نقصان نہیں کرتے. کس کا نقصان کرتے ہیں؟ صرف اور صرف اپنی ذات کا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اب آگے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کل کہہ دیجئے افغیر اللہ، کیا غیر اللہ کی تأمرونی، تم مجھے حکم دیتے ہو، تم مجھ سے کہتے ہو اعبدو کہ میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون اے نادانو. یعنی کیا وہاں پر چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو توحید کی طرف بلا رہے تھے، اور مشرکین مکہ نے مخالفت شروع کی، اور شروع میں بیسیکلی انہوں نے اگنور کیا کہ یہ ایسے ہی کچھ دن کی بات ہے، اور جو ہے یعنی لوگ جو ہے خود سے باز آ جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا اس چیز کو چھوڑ دیں گے. لیکن تھا کیا کہ لوگ توحید کی طرف آئے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا، ایمان لے کر آئے. اور اس پر کیا تھا کہ مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ لوگ جو اسلام قبول کر رہے ہیں، ایمان لے کر آ رہے ہیں، تو انہوں نے ان کو ٹارچر کرنا شروع کر دیا، ان پر ظلم و ستم شروع کر دیا، اور اتنا ظلم ڈھانا شروع کر دیا تاکہ یعنی کیا ہو کہ اگر یعنی یہ لوگ اپنے ایمان سے نہیں ہٹ رہے جو کہ ایمان لا چکے ہیں، تو ایٹ لیسٹ کیا ہو کہ یہ لوگ جو ہے نا نشان عبرت بن جائیں دوسرے لوگوں کے لیے، کہ دوسرے جو ہے ان کو دیکھ کر کم از کم ایمان قبول کرنے کی جرت نہ کریں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کیا تھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا تھا، لوگ جو ہے ایمان قبول کرتے جا رہے تھے. اور پھر انہوں نے اور بہت ساری جسے کہہ لیں کہ پلاننگ کی کہ کسی طرح جو ہے اس چیز کو روکا جائے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بہت ساری آفرز بھی کی، پیسہ بھی آفر کیا گیا، اور جو ہے بادشاہت اور سرداری بھی آفر کی گئی، اور یہ کہ شادی بھی آفر کی گئی، عورت بھی آفر کی گئی، یعنی ہر چیز جو ہے ان کو آفر کی گئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام چیزوں کو ٹھکرا دیا. اور پھر کیا تھا کہ جب انہیں لگا کہ یہاں تو یعنی ہماری دال جو ہے گلتی نظر نہیں آ رہی، تو پھر کچھ انہوں نے کمپرومائزنگ قسم کی سچویشنز بھی جو ہے نا سامنے رکھ دیں کہ اچھا چلے ایسے کرتے ہیں کہ آپ جو ہے یعنی ایک دن ہمارے جو معبود ہیں ان کی پوجا کر لیا کریں، اور ایک دن ہم آپ کے معبود کی پوجا کر لیا کریں گے. تو بیسیکلی اس طرح کی جب آفرز آ رہی تھیں، تو یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو اس کی شان بیان کرنے کے بعد یہاں اس چیز کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم مجھے یعنی یہ کہتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں. یعنی سبحان اللہ، کہ میں جس رب کی عبادت کرتا ہوں وہ کیا ہے؟ اللہ خالق کل شیء، وہ تو تمام کی تمام ایک ایک ذرے کا وہ پیدا کرنے والا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور ذرے سے لے کر تمام چیزوں کو ان کی وہ نگرانی بھی کر رہا ہے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ چابیاں جو ہیں آسمان اور زمین کی کنجیاں جو ہیں پورے کا پورا مکمل کمپلیٹ کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. تو ایسے رب کو چھوڑ کر جو ہے ایھا الجاہلون اے نادانو، تم مجھے جو غیر اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہو، غیر اللہ کی عبادت جو ہے کرنے کا کہتے ہو، مشورہ دیتے ہو. اور پھر کیا یعنی بیسیکلی ایھا الجاہلون، کہ یہ تو سراسر نادانی کی بات ہے کہ ایک طرف وہ ذات ہے جو کہ خالق ہے، جو کہ وکیل ہے، جو کہ فل پاور میں ہے، کنٹرول ہے اس کے پاس، اس کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں جو بے بس چیزیں ہیں، یعنی یہ نادانی کی بات کرتے ہو کہ تم مجھے کہتے ہو کہ میں ان بے بس چیزوں کی جو ہے عبادت کروں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ، اور بے شک اوحیا وحی کیا گیا الیکا تیری طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے یہ بات وحی کی گئی. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان سے جو آپ سے پہلے تھے. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ تھے یعنی پیغمبروں میں سے، ان کی طرف اس بات کو وحی کیا گیا، یہ میسج جو ہے بہت کلیئرلی دیا گیا. کیا میسج تھا؟ لَإِنْ، البتہ اگر، اشرکتا، تو نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ، تو ضرور برباد ہو جائیں گے، عملک، تیرے عمل، وَلَتَكُونَنَّ، اور تو البتہ ہو جائے گا، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے.
یعنی کیا ہے کہ ایسا کرنے سے، یعنی شرک کرنے سے تو کیا ہوگا کہ تمام کے تمام عمل جو کچھ بھی کیے گئے ہیں، جو بھی کیا گیا ہے، جتنی بھی بڑی بڑی نیکیاں ہوں، وہ ساری کی ساری کیا ہوں گی؟ ضائع ہو جائیں گی۔ یعنی یہ چیز جو ہے بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ یعنی شرک جو ہے وہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے، چاہے کتنی بھی بڑی بڑی نیکیاں کیوں نہ ہو، اگر وہ شرک کے ساتھ کی گئی ہیں تو وہ تمام کی تمام جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گی۔ کیوں ضائع ہو جائیں گی؟ کیونکہ شرک تو سراسر ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ شرک کیا ہے؟ اپنی ذات میں، اپنے آپ میں کیا ہے؟ بہت بڑا جھوٹ ہے، اور یہ کانٹراڈکٹ کرتا ہے ایک ریالٹی کے ساتھ۔ ریالٹی کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اور یہ چیز یعنی جھوٹ کی بنیاد پر آپ جو کچھ بھی کریں گے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ چیز ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جھوٹ کی بنیاد پہ جو بھی چیزیں رکھی جاتی ہیں ایونچولی فال ڈاؤن، یعنی گر جاتی ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ شرک جو ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے، ظلم عظیم ہے، کہ پیغمبروں کو بھی یہ بات کہی گئی کہ اگر آپ شرک کریں تو آپ کے عمل کیا ہوں گے؟ برباد کر دیے جائیں گے، یعنی بالکل فروٹ لیس ہو جائیں گے، ان کا کوئی بھی فائدہ آپ کو نہیں ملنے والا۔ اب یہاں پہ یہ چیز بھی کلیئر ہونی چاہیے، یعنی یہ بات تو بہت واضح ہے کہ نعوذ باللہ پیغمبر جو ہیں کبھی بھی، یعنی ان سے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اچھا وہ کبھی شرک کریں گے، لیکن بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے کہ شرک جو ہے کتنا بڑا گناہ ہے، کہ ایون کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبروں سے بھی اگر یہ چیز ہو جائے، اگر ہے یعنی شرط ہے، کنڈیشن ہے، اول تو ہونے نہیں لگی، اگر ایسا ہو جائے تو ان کے اعمال بھی جو ہے برباد کر دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح سورہ انعام 88 میں بھی آتا ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر وہ لوگ شرک کرتے ہیں، یعنی یہ بیسیکلی آیا 88 سے پہلے جو ہے اس کی جو پچھلی آیات ہیں اس میں کافی زیادہ پیغمبروں کا ذکر ہے، ان کا نام لے کر جو ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر وہ لوگ شرک کرتے، یعنی یہ پیغمبروں کی بات ہے، اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو وہ عمل کرتے تھے سب کے سب جو ہے وہ ضائع ہو جاتے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بل اللہ، بلکہ اللہ ہی کی، یعنی کیا ہے کہ اصل بات کیا ہے؟ بل اللہ فعبد، اصل میں تو اللہ ہی کی عبادت جو ہے نا کرنی چاہیے، اللہ ہی کی عبادت کرو، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ عبادت اور شکر جو ہے نا یہ بھی بیسیکلی کنیکٹڈ ہیں، کیونکہ شکر گزاری کیا ہے کہ جب آپ عبادت کرتے ہیں تو آپ ایکچولی جو ہے وہ شکر گزار بن جاتے ہیں، اور جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں تو ایکچولی آپ عبادت گزار بن جاتے ہیں۔ کس طرح سے؟ کیونکہ شکر گزاری کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کی گئی نعمتوں کو اس کی فرما برداری میں استعمال کرنا، یہ اس کی شکر گزاری ہے۔ اور جب انسان، کیونکہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیدا کردہ، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کردہ، جب اس کی عطا کردہ چیزوں کو انسان اللہ ہی کے مقابلے میں جا کر اسی کے مخالف آ کر جو ہے اس کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ یہ ناشکری میں آ جاتا ہے۔ تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بلکہ ہے کیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور کیا ہے کہ شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وما قدر اللہ، کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، حق قدری ہی، جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ یعنی انسانوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ویسی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کا حق تھا، جیسی کہ اس کی قدر کیے جانے کا حق تھا، ویسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی۔ والارض، اور زمین، جمیعاً، تمام کی تمام، قبضتہ، اس کی مٹھی میں ہوگی، یوم القیامتی، قیامت کے دن، والسماوات، اور آسمان، مطویات، لپٹے ہوں گے، بیمینہ، اس کے دائنے ہاتھ میں، سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور بلند ہے، عما، اس سے جو، یشرکون، وہ شرک کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک اور عالی شان ہے۔ اب یہاں قدر کی بات ہے۔ قدر کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ کہ کسی چیز کی جو اصل ویلیو ہوتی ہے اس کو سمجھنا، اس کو پہچاننا، یعنی انسان جو ہے کسی چیز کو دیکھتا ہے تو ہر چیز بیسیکلی
اپنے آپ میں کچھ ویلیو رکھتی ہے، چاہے وہ کم ہے چاہے وہ زیادہ ہے، یعنی کچھ نہ کچھ اس میں امپورٹنس ہوتی ہے، کوئی اس کا کچھ نہ کچھ مقام ہوتا ہے، تو اور ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر چیز کا مقام ویلیو جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ تو قدر کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی اصل جو اس کی حقیقت ہے، اس کی جو ویلیو ہے، اس کو پہچاننا اور اس کو جان لینا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف اس کو پہچان ہی لینا، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اس کو پھر جب آپ ٹریٹ کریں گے، اس کو ڈیل کریں گے تو بھی آپ اکارڈنگلی کریں۔ تو یہ بیسیکلی قدر میں آ جاتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ فار ایگزامپل اگر کسی بچے کو آپ جو ہے دو گولڈ کی بالز دے دیں، ایک گولڈ کی ہو اور ایک آرٹیفیشل ہو، تو ہے کیا کہ بچے کو اب کوئی اس کی ویلیو نہیں پتا، بچہ نہیں پہچانے گا کہ اچھا اس میں سے اصل کیا ہے نقل کیا ہے، دونوں اس کے لیے برابر ہیں۔ تو ہے کیا کہ وہ دونوں کو ایک ہی طرح سے ڈیل کرے گا۔ اب یہ جو ہے نا بچہ ایکچولی اگر آپ یعنی وہ ایک ہی طرح سے ڈیل کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو گولڈ کی ویلیو ہے اس کو نقل کی ویلیو سے پہچان نہیں رہا، دونوں کو ایک ہی طرح سے ڈیل کر رہا ہے، حالانکہ گولڈ کو ڈیفرنٹلی ڈیل کرنا چاہیے اور جو آرٹیفیشل ہے اس کو ڈیفرنٹلی ڈیل کرنا چاہیے۔ تو اسی طرح کیا ہے کہ یعنی کسی چیز کو پہچاننا اور اس کو اکارڈنگلی جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈیل کرنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے کہ انسان جو ہے یعنی جس طرح سے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کتنی عظیم ہستی ہے، کتنی بڑی ہستی ہے، اور انسان جو ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانتا نہیں ہے، اور جس طرح سے اسے اپنے رب کے سامنے جھک جانا چاہیے، جس طرح سے عاجزی اختیار کرنی چاہیے، جس طرح سے اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے، جس طرح سے اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی چاہیے، جس طرح سے اس کی عبادت کرنی چاہیے، یہ سارے کام وہ ویسے نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ اپنے رب کو پہچانتا نہیں ہے، اس کی اس طرح سے وہ قدر نہیں کرتا۔ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اچھا یعنی فار ایگزامپل سم ٹائمز اکثر جو ہے خواتین کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ اچھا اپنے گھر والوں سے کہ یہ میری قدر نہیں کرتے، تو یعنی ہوتا بھی کیا ہے کہ ہم ان کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، لیکن جس طرح سے ان ریٹرن ان کو ہمیں ڈیل کرنا چاہیے، رسپیکٹ دینی چاہیے، خیال رکھنا چاہیے، اس طرح سے کرتے نہیں ہیں، یعنی ہماری قدر نہیں کرتے، ہم میری قدر کو پہچانتے نہیں ہیں۔ تو ایسے ہی ہے، یعنی انسان دیکھیں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدر شناسی ہونی چاہیے تھی ویسی انسان کرتا نہیں ہے۔ اور اس میں ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ یعنی جب آپ کسی کی قدر نہیں پہچانتے تو بیسیکلی یہ کس چیز میں آ جاتا ہے کہ آپ اس کی بے قدری کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے ڈس ریسپیکٹفل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ بھی دیکھیں کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس نے ہمیں پیدا کیا، ہر چیز ہمیں عطا کی، یعنی ایک ایک چیز کے لیے ہم اس کے محتاج ہیں، ہم اس کے سامنے فقیر ہیں، اور اس کے بنا ہم کچھ کر نہیں سکتے، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں، ایک ایک معاملے میں ہم اس کے محتاج ہیں، اس پہ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ یعنی جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے سراسر اس کا احسان ہے۔ اور ہے کیا، اور یہ بھی ہم چیز جانتے ہیں کہ جیسے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، وکیل ہے، نگران ہے، یعنی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس کی خبرگیری کر رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے بھی ہم یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم کیا کرتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے غلط کام کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمیں سپروائز کر رہی ہے، اس کے باوجود جو ہے کیا کرتے ہیں، ہم گناہ کے کام کرتے ہیں، نافرمانی کے کام کرتے ہیں، اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی یعنی جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کی قدر ہونی چاہیے تھی، انسان نے اس کی یعنی جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ حق رکھتے ہیں ویسا جو ہے انسان جو اس کی قدر شناسی نہیں کرتا۔ اب آگے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے روز کیا ہوگا کہ یہ زمین جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوگی، اس کی مٹھی میں ہوگی،
اور آسمان، سبحان اللہ، کتنے بڑے آسمان ہیں، کیا کیا کچھ اس میں ہے، یہ سارے کا سارا کیا ہوگا، اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا۔ اب یہاں سے بھی دیکھیں، یعنی اگر ہم اس کو کنیکٹ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت کیسے شروع کی، وما قدر اللہ حق قدری ہی، کہ انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، آسمان اس کے دائنے ہاتھ پہ لپٹے ہوں گے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کنٹرول کو شو کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ بھی کنیکشن بن رہا ہے کہ دنیا میں انسان اس زمین کی خاطر، اس دنیا کی چیزوں کی خاطر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور قیامت کے روز کیا ہوگا کہ یہ دنیا جو کہ انسان کے لیے بہت بڑی ہے، بہت کچھ ہے، بہت اہم اسے لگتی ہے، اور جس کے پیچھے جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انسان نافرمانی کرتا ہے، اسی رب کی یہ مٹھی میں ہوگی۔ یعنی وہ رب جو ہے کتنی بڑی ذات ہے، کتنی بڑی ذات ہے کہ انسان یہ حقیر سی دنیا، یہ چھوٹی سی دنیا، اس کی چھوٹی چھوٹی جو ہے یعنی بالکل حقیر قسم کی چیزیں جو ہیں، ان کو وہ اتنا بڑا جانتا ہے کہ اتنے بڑے رب کی جو ہے نافرمانی کرنے میں اسے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی، بڑے مزے سے جو ہے نا، بڑی آسانی سے جو ہے اپنے رب کی نافرمانی کر جاتا ہے اس دنیا کی خاطر، یہ چھوٹی سی دنیا کی خاطر، اس ٹائنی سی دنیا کی خاطر۔ اور یہ زمین کیا ہے؟ یعنی اس رب کی جس کی وہ نافرمانی کرتا ہے، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، یہ زمین جو ہے اس دن قیامت کے روز کیا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی، اور یہ آسمان، اتنے بڑے آسمان جو ہیں، ان کو لپیٹ لیا جائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو ان تمام چیزوں سے، جن کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ لوگ جو ہے شریک ٹھہراتے ہیں، ان تمام چیزوں سے کیا ہے، سبحانہ، بالکل پاک ہے، وتعالی، ان تمام چیزوں سے بہت زیادہ بلند ہے۔ اور یہ جو چیز یہاں پر بتائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی زمین، اور جو ہے لپیٹ لیا جائے گا آسمانوں کو، تو اس کے بارے میں جیسے ہمیں کچھ حدیث بھی ملتی ہیں، اور جیسے کہ اور خاص طور پہ یعنی یہ والی جو آیت ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عالم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ پاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پر اٹھا لے گا، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور گیلی مٹی کو ایک انگلی پر، تمام مخلوق کو، اور تمام یعنی تمام مخلوق کو ایک انگلی پر، اور فرمائے گا میں ہوں بادشاہ۔ اس یہودی عالم کی بات سن کر اس کی تصدیق کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، حتیٰ کہ آپ کی مبارک داڑھیں جو ہیں نمایاں ہو گئی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، یعنی یہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں آیت، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، یعنی یہ والی آیت جو آپ نے پڑھی۔ اور کیا تھا کہ اسی طرح جیسے ایک اور حدیث آتی ہے، اس میں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اور فرمائے گا میں ہوں بادشاہ۔ کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ انا الملک، کہ میں ہوں بادشاہ، این ملوک الارض، کہ وہ جو زمین میں بادشاہ بنے پھرتے تھے، جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، آج وہ کہاں ہے؟ یعنی ان کی زمین جو ہے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مٹھی میں لے لے گا۔ اور پھر اسی طرح سے جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، یعنی یہ والی آیت، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ آیت جو ہے آپ نے تلاوت فرمائی، اور پھر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کے اشارے سے
ہاتھ کو آگے پیچھے کرتے ہوئے فرما رہے تھے، یعنی یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کے اشارے سے ہاتھ کو آگے پیچھے کرتے فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پاک کی اس طرح بزرگی بیان فرمائے گا کہ انل جبارو، میں جبار ہوں، میں ہوں جبار، انل متکبرو، میں ہوں متکبر، انل ملکو، میں ہوں بادشاہ، انل عزیزو، میں ہوں غالب، انل کریم، میں ہوں کرم فرمانے والا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات اس قدر جوش و خروش کے ساتھ بیان فرما رہے تھے کہ ممبر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمیت جو ہے وہ ہلنے لگا، حتیٰ کہ ہم نے کہا کہ ممبر کہیں آپ کو گرا ہی نہ دے۔ یعنی کیا ہے کہ قیامت کے روز اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اپنی بزرگی بیان کریں گے اور کیا فرمائیں گے کہ انل جبارو، کہ میں ہوں جبار، انل متکبر، کہ میں ہوں متکبر، انل ملک، میں ہوں بادشاہ، انل عزیز، میں ہوں غالب، انل کریم، میں ہوں کرم فرمانے والا۔ یعنی بیسیکلی وہی بات کہ یہ یعنی وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ دنیا، اس کی چیزیں، انسان ان کو پا کر جو ہے ذرا سی چار چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، تھوڑی سی قوت، طاقت، اختیارات انسان کو دے دیتے ہیں، تو انسان ان کو پا کر اپنے آپ کو بڑی چیز، بڑا بادشاہ، بڑا مالک جو ہے سمجھنے لگ جاتا ہے اور غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ کسی کے پاس چار پیسے آ جائیں، کچھ اتھارٹی آ جائے تو وہ اپنے آپ کو بڑی اونچی چیز جو ہے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور باقیوں کو جو ہے وہ یعنی حقیر جاننا شروع کر دیتے ہیں، باقیوں کو اپنے سے بڑا نیچا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اصل میں تو کیا ہے کہ میں ہوں جبار، میں ہوں متکبر، میں ہوں بادشاہ۔ وہ زمین جس کو کہ انسان بہت بڑا سمجھتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس دن کیا ہوگی کہ وہ مٹھی میں ہوگی۔ اور پھر کیا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور، فَصَعِقَ، پھر کیا ہوگا، سب بے ہوش ہو جائیں گے، من فی السماواتی، جو بھی آسمانوں میں ہے، ومن فی الارضی، اور جو بھی زمین میں ہے، اللہ، مگر، من جس کو شاء چاہے، اللہ اللہ، ثم پھر، نفخا پھونکا جائے گا، فی ہی اس میں، اخرى دوسری بار، فَإِذَا تو اچانک، ہم وہ، قیام کھڑے ہو کر، ینظرون دیکھنے لگیں گے۔ اب جو ہے قیامت جو ہے کس طرح سے برپا ہوگی، اس کا تھوڑا سا یعنی یہاں پر ایک طرح سے ایک سین بتایا جا رہا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، اور یہ پہلا سور پھونکا جائے گا کہ کیا ہوگا کہ فَصَعِقَ، سب کے سب جو ہے وہ بے ہوش ہو جائیں گے، سب کے سب بے ہوش مینس کہ جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے تمام کے تمام جو ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے، تمام کے تمام ہلاک ہو جائیں گے، اللہ من شاء اللہ، لیکن جس کو اللہ چاہے۔ اور اس میں بھی جیسے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی سب کے سب جو ہیں وہ مر جائیں گے، ان کو موت آئے گی، ہر ایک چیز کو فنا ہے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے۔ اور حضرت اسرافیل جو ہیں وہ سور پھونکیں گے اور تمام کے تمام لوگ جو کہ دنیا میں موجود ہوں گے، سب کے سب جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے، سب کے سب جو ہیں وہ مر جائیں گے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی فرشتے جو ہیں ان کو بھی موت آئے گی، اور آخر میں جو ہے نا اسرافیل علیہ السلام کی روح بھی جو ہے وہ قبض کر لی جائے گی، اور وہ موقع ایسا ہوگا کہ کوئی چیز باقی نہیں ہوگی، کچھ بھی باقی نہیں ہوگا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات باقی ہوگی، واحد القہار، ایک اللہ کی ذات جو ہے وہ باقی ہوگی۔ اور تب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی بادشاہی ہے، یعنی ہر چیز ختم ہو گئی ہے، آج کس کی بادشاہی ہے، اور پھر خود ہی جواب آئے گا للہ الواحد القہار، کہ اللہ کی جو کہ اکیلا اور غالب ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ میں اکیلا ہی تھا اور میں نے ہر چیز کو مغلوب کر دیا، میں نے ہر چیز کو فنا کر دیا، اور ہر چیز جو بیسیکلی ختم ہو جائے گی۔ اور یعنی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اول ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، آخر ہے، یعنی سب سے پہلے وہی ہے، اور پھر یہ کہ سب ختم ہو جائیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات جو ہے وہ باقی ہوگی۔ اور پھر کیا ہے کہ اس کے بعد ثم نفخ فیہ اخری، کہ اس کے بعد پھر سے جو ہے سور پھونکا جائے گا، پھر ایک یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائیں گے اور پھر سے وہ سور پھونکیں گے، اور اس سے کیا ہوگا
کہ تمام کے تمام مردے جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اچانک سے. اور یہ بہت کوئک ہوگا، ایسے نہیں ہوگا کہ یہ بہت ٹائم ٹیکنگ چیز ہے. یعنی جیسے ہی سور پھونکا جائے گا تمام کے تمام انسان جو ہے وہ فوراً سے جو ہے جی اٹھیں گے. جیسے کہ سورہ نازیات میں بھی آتا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ یہ بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی، یہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی. اور کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سب کے سب یعنی کھلے میدان میں یعنی حشر میں جو ہے وہ جمع ہوں گے. اور اسی طرح جیسے سورہ روم میں بھی آتا ہے ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ، کہ جب کیا ہوگا کہ جب وہ تمہیں زمین میں سے نکلنے کے لیے ایک ہی دفعہ پکارے گا. ثم اذا دعاکم دعوتن، ایک ہی پکار ہوگی. اور کیا ہوگا؟ اذا انتم تخرجون، کہ تم جو ہے اچانک سے سب کے سب جو ہے وہ نکل پڑیں گے، سب کے سب جو ہے وہ نکل جائیں گے. اور جو ہے یعنی یہ دیکھیں کہ یعنی انسان جو ہے اس دنیا میں اپنے رب کی پکار کا جواب نہیں دیتا. اس کا رب جو ہے اسے ہدایت اور رہنمائی کی طرف بلاتا ہے، اپنی طرف بلاتا ہے، ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اپنی جنت اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے. لیکن انسان جو ہے ہمیشہ اپنے رب کی پکار کو، اس کی کال کو اگنور کرتا ہے، اس کی طرف جاتا نہیں ہے. اور قیامت کے روز کیا ہوگا؟ دعوتن، ایک ہی، زجرتوں واحدہ، ایک ہی ڈانٹ ہوگی. اور سارے کے سارے کیا ہوں گے کہ اپنے رب کی طرف جو ہے نا وہ لپکیں گے، سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنے رب کی طرف جائیں گے. اسی طرح جیسے سورہ یاسین میں بھی آتا ہے آیت 51 میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ جب سور میں پھونکا جائے گا فَإِذَا هُمْ، تو اچانک سے اسی وقت یکا یک کیا ہوگا؟ من الاجداسی، اپنی قبروں میں سے الی ربہم ینسلون، اپنے رب کی طرف ینسلون یعنی تیزی سے جائیں گے، کوئکلی جائیں گے، بہت رش کے ساتھ جائیں گے. اور اجداس جو ہے نا یعنی اجداس قبریں کون سی ہوتی ہیں کہ وہ قبریں کہ جن کا نام و نشان یعنی اتنی پرانی ہو گئیں کہ ان کا نام و نشان تک بھی مٹ گیا. مینس کہ ڈزنٹ میٹر کہ کس کی قبر باقی ہے، کس کی باقیات ہیں، کس کا نام و نشان ہے، کچھ ہے یا نہیں ہے. یعنی جو جہاں پر جس کی ہوگا یعنی جہاں جس کی موت آئے گی وہیں سے جو ہے نا وہ اس کو اٹھا لیا جائے گا. اور پھر کیا ہے؟ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، اور روشن ہوگی زمین بِنُورِ رَبِّهَا، اپنے رب کے نور سے. وَوُضِعَ، اور رکھ دی جائے گی الکتاب کتاب. وَجِیعَ، اور لائے جائیں گے بِالنَّبِیِّینَ انبیاء وَالشُّہَدَاء، اور گواہ. یعنی کیا ہوگا کہ اس دن زمین جو ہے اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. اچھا، یہ جو پیچھے ہم نے چیز پڑھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے زمین کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے اور آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ پر لپیٹ لیں گے. اور اسی طرح ہم نے حدیث میں بھی پڑھا کہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی ایک وہ جو یہودی عالم نے آ کر جو ہے یعنی بیسیکلی ان کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوگی تو اس نے آ کر پوچھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پر اٹھا لے گا، زمینوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی مٹی کو ایک انگلی پر، مخلوق کو ایک انگلی پر. تو یہ ساری چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ایکچولی یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ ہونا، زمین کا اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں بند ہونا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ غیب سے تعلق رکھتی ہیں. اور ہم ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، ان کو سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کیسے ہوگا. اور نہ ہی ہم اس کو جو ہے نا ایکسپلین کر سکتے ہیں، کیونکہ obviously اگر ہم سمجھ نہیں سکتے تو ہم اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کی وضاحت بھی نہیں کر سکتے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ہمیں ایز اٹ از ایمان لانا ہے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ چیزیں ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جس کو کسی نے دیکھا نہیں، تو ہمیں اس ذات کے بارے میں وہی انفارمیشن مل سکتی ہے جو وہ خود دے دے، اور جتنی دے دے ہم وہیں تک رہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ آگے ہم نہیں بڑھ سکتے. تو اس میں کیا ہے کہ ان چیزوں پہ ہمیں ایز اٹ از ایمان لانا ہے. اور یہ کیا ہے، کیسے ہوگا، کس طرح سے ہے، یہ چیزیں ہمارے فہم سے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں، کیونکہ یہ ان کا تعلق کیا ہے؟ غیب سے ہے. اور اسی طرح وہ اشرقت الارض بنور ربها، کہ زمین جو ہے اپنے رب کے نور سے چمک رہی ہوگی. اب یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ اس دن
یعنی زمین جو ہے اس کو پھر سے پیدا کیا جائے گا، اور کیونکہ اس سے پہلے جو ہے تمام کائنات جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اور حشر کا میدان جو ہے وہ قائم ہوگا، اور زمین کو کہا جا رہا ہے، یعنی اس میدان کو کہا جا رہا ہے کہ بنور ربیہا، کہ زمین جو اپنے رب کے نور سے جو ہے وہ چمک رہی ہوگی۔ تو یہ بھی چیزیں یعنی اللہ عالم کہ کیسے کس طرح سے ہوگا، لیکن یہ کہ ہمارا کام کیا ہے کہ ان پر ایز اٹ از جو ہے وہ ایمان لایا جائے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کہ اس دن جو ہے پھر کتاب رکھ دی جائے گی، یعنی نامہ اعمال جو ہیں پھر دے دیے جائیں گے۔ اور اچھا یہاں پر جو ہے نا ایک اور چیز، جیسے کہ یہ پیچھے بات تھی ہم نے پڑھی قیامت کے برپا ہونے کی، اس میں ایک حدیث ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یعنی کس طرح سے ہوگا، اس کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دجال میری امت سے نکلے گا اور ان میں 40 تک رہے گا۔ اب یہ جو 40 ہیں، یہ جو صحابی نیریٹ کر رہے ہیں حدیث کو، وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے 40 دن، 40 مہینے، 40 سال یا 40 راتیں کہا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم۔ سو بیسیکلی یعنی یہاں سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ حدیث کے معاملے میں جو ہے کتنی آنیسٹی سے کام لیا گیا، کہ جو چیز ان کو نہیں معلوم تو انہوں نے اس کو بھی بیان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یعنی 40 تک رہے گا۔ اب آگے کیا کہا کہ دن کہے تھے، مہینے کہے تھے، سال کہے تھے، راتیں کہی تھیں، وہ انہیں نہیں معلوم۔ تو آگے کیا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث فرما دیں گے، اور وہ گویا اس طرح سے جیسے کہ عروہ بن مسعود ثقفی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دجال کو ہلاک فرما دے گا، پھر اس کے بعد 7 سال تک لوگ اس طرح رہیں گے کہ 2 آدمیوں کے مابین دشمنی نہ ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے ٹھنڈی ہوا بھیجے گا، اور کوئی ایسا شخص نہیں باقی رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو، یعنی تمام کی روح جو ہے وہ قبض ہو جائے گی، تمام نیک لوگ جو ہیں وہ زمین سے اٹھ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی کسی پہاڑ کی چٹان کے اندر ہو تو وہاں بھی ہوا جو ہے اس پر داخل ہو جائے گی۔ تو اور اس کے علاوہ یعنی جو عبداللہ بن عمر ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بدترین قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے، یعنی بیسیکلی جب قیامت قائم ہوگی تو زمین پر اللہ تعالیٰ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، زمین پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، اور بدترین قسم کے جو ہے لوگ اس زمین پر ہوں گے۔ اور وہ کیسے ہوں گے؟ جو پرندوں کی طرح ہلکے اور درندوں کی عادات جیسے ہوں گے، نہ نیکی کو اچھا سمجھیں گے، نہ برائی کو برا جانیں گے۔ اور پھر راوی نے کہا کہ شیطان ان کے سامنے آ کر آئے گا اور کہے گا کیا کیا تم میری بات مانو گے؟ وہ انہیں جو ہے بتوں کی عبادت کا حکم دے گا، وہ اس کی عبادت شروع کر دیں گے، اور اس حال میں ان کے ہاں رزق کی فراوانی بھی ہوگی اور ان کی زندگی بھی اچھی بسر ہو رہی ہوگی۔ پھر سور پھونکا جائے گا، اور جو بھی آواز کو سنے گا اس کی طرف کان کو لگائے گا تو بیسیکلی کیا ہے کہ وہ ہلاک ہو جائے گا، اور جو سب سے پہلا شخص اس کی آواز کو سنے گا وہ کیا ہوگا کہ اپنے حوض کو درست کر رہا ہوگا۔ اور پھر کیا تھا کہ جب سب لوگ مر جائیں گے تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا، اور لوگوں اور اس سے لوگوں کے جسم جو ہے وہ اگنے لگیں گے، اور تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور پھر کہا جائے گا لوگوں اپنے رب کی طرف چلو، وقفوہم انہم مسئولون، سورہ صافات میں آتا ہے کہ تم انہیں ٹھہراؤ، بلا شبہ یہ باز پرس کیے جائیں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ آگ کا حصہ نکالو، یعنی جہنم کا حصہ نکالو۔ آپ نے فرمایا، کہا جائے گا کہ کتنا، یعنی کتنا حصہ نکالا جائے، جہنم میں کتنے جانے والے ہیں اور جنت میں کتنے جانے والے ہیں؟ تو کیا جواب دیا جائے گا کہ 1000 میں سے 999، 1000 میں سے 999 یہ کیا ہے؟ آگ کا دوزخ کا حصہ ہے۔ پس یہ وہ دن ہوگا کہ بچوں کو بوڑھا کر دیا جائے گا، یعنی یہ دن ایسا ہوگا کہ بچے جو ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے اور زن پنڈلی جو ہے وہ کھول دی جائے گی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 2 نطفوں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہے، یعنی ہم نے بھی ابھی پڑھا نا کہ ایک جو ہے وہ سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ جو ہے ہلاک ہو جائیں گے، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات باقی ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو ہے سیکنڈ ٹائم پھونکا جائے گا تو تمام کے تمام لوگ جو ہیں جی اٹھیں گے۔ تو اب ان کے بیچ میں جب صرف اور صرف اللہ کی ذات باقی ہوگی، یہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ کتنا ہے؟
تو اس کے بارے میں حدیث میں کیا ہے کہ دونوں کے درمیان فاصلہ کیا ہے؟ 40 کا ہے۔ تو اس پر بھی جو ہے نا لوگوں نے، حضرت ابو ہریرہ بیسیکلی انہوں نے یہ حدیث جو ہے وہ بیان کی، تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا 40 دن؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یعنی مجھے نہیں، یعنی میں انکار کرتا ہوں، یعنی 40 دن نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا کیا 40 مہینے ہیں؟ تو بیسیکلی ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ 40 دن ہیں، 40 مہینے ہیں یا 40 سال ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ریڑھ کی ہڈی کے سوا انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جاتی ہے اور اسی سے اس کو دوبارہ جو ہے وہ پیدا کیا جائے گا۔ اور یعنی یہ تھوڑا سا تھا کہ کس طرح سے سورج جو ہے پھونکا جائے گا اور کس طرح سے قیامت جو ہے وہ قائم ہوگی اور پھر حشر کا میدان لگے گا۔ اب یہاں جو ہے وہ حساب کتاب کی باری ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جب کتاب رکھ دی جائے گی، یعنی نامہ اعمال جو ہے وہ رکھ دیا جائے گا۔ اور نامہ اعمال کے ساتھ کیا ہے کہ وَجِیعَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، انبیاء اور گواہوں کو بھی لایا جائے گا۔ انبیاء بھی جو ہیں بطور گواہ کے لائے جائیں گے، اور اس کے علاوہ وَالشُّہَداء۔ اب شہداء جو ہیں کون ہو سکتے ہیں؟ اس میں بیسیکلی جیسے کہ فرشتے بھی ہیں، اور انسان کے اپنے لمز بھی ہیں، اپنے اعضاء بھی جو ہیں وہ بھی گواہی دیں گے، اور کرامن کاتبین بھی جو ہیں یہ بھی گواہی دیں گے۔ اور اسی طرح یعنی انسان بھی ایک دوسرے کے اگینسٹ جو ہے وہ وٹنس ہوں گے۔ انسان کی اپنی زبان جو ہے، اپنی سکن جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ گواہی دے گی۔ تو بہت سارے گواہ جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہوں گے۔ جیسے کہ یعنی کہا جا رہا ہے کہ کتاب جو ہے رکھ دی جائے گی، تو کتاب مینس کہ یعنی اس کا نامہ اعمال جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی گواہی ہوگی اس کے اپنے ہی خلاف۔ یعنی سورہ اسراء میں بھی کیا آتا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے روز ہم نکال لائیں گے اس کے لیے، کیا نکال لائیں گے؟ کتابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ایک کتاب جو کہ بالکل سامنے کھلی ہوگی، اس کے سامنے اس کو پھیلا دیا جائے گا، اس کو کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ یعنی ہر عمل جو ہے اس کی کتاب میں لکھا ہوگا اور وہ اس کے سامنے ہوگا، کھلا پڑا ہوگا، ہر اپنی ایک ایک چیز، اپنے ایک ایک عمل کو جو ہے وہ دیکھ سکے گا۔ اور پھر کیا ہے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، پھر ان کے درمیان جو ہے فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، كُلُّ نَفْسٍ، ہر شخص کو، ما عملت، اس کا جو اس نے عمل کیا، وَهُوَ، اور وہ، أَعْلَمُ، جانتا ہے، بِمَا يَفْعَلُونَ، جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی کیا ہوگا کہ پیغمبروں کو بھی لایا جائے گا، پیغمبر بھی گواہی دیں گے، اور پھر اس کے علاوہ گواہ ہوں گے، ڈفرینٹ وٹنسز ہوں گی، اور پھر کیا ہوگا کہ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور فیصلہ کیسا ہوگا؟ بالحق، کی حق کے ساتھ۔ اور وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ذرہ برابر بھی ان پر ظلم جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ اور جیسے کہ سورہ انبیاء میں بھی کیا آتا ہے کہ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، کہ جب ہم قیامت کے روز جو ہے انصاف کے ترازو رکھیں گے، یوم القیامہ، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کسی بھی نفس پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ، کہ اگر جو ہے یعنی کیا ہوگا کہ ذرہ برابر بھی کیا ہوگا، من خردل، کہ رائی برابر بھی اگر کچھ ہوگا، اتینا بہا، یعنی سبحان اللہ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، کہ اگر رائی کے برابر بھی کسی کا کوئی عمل ہوگا، اتینا بہا، ہم اس کو لے آئیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ یعنی چھوٹے سے امیجن رائی کا دانہ جو ہے نا، اس کو ضرور چیک کیجئے گا، دیکھیے گا کہ وہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، ٹائنی سا، چھوٹی سی چیز ہے، اس کو بھی یعنی چاہے وہ گناہوں میں سے ہو اور چاہے وہ نیکیوں میں سے ہو، کسی کا ٹائنی سا چھوٹا سا بھی عمل ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کیا فرما رہے ہیں؟ اتینا بہا، ہم اس کو لے آئیں گے۔ یعنی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر بات سچی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں وہ بات ویسے ہی ہوگی۔ اٹ مینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر فرما رہے ہیں کہ اتینا بہا،
تو وہ چیز سچ مچ میں ہمارے سامنے ہوگی۔ اور امیجن کہ کتنی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ جو شاید ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، ہمیں یاد بھی نہیں رہتی، اور ہم بڑے مزے سے کر جاتے ہیں، ان کو ہلکا سمجھ کے کر جاتے ہیں کہ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، چھوٹی سی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اتینا بہا، ہم اس کو لے آئیں گے۔ اور آگے دیکھیں کہ وکفا بنا حاسبین، یعنی ہم کافی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ حساب کتاب جو ہے نعوذ باللہ مشکل ہو جائے گا، وکفا بنا حاسبین۔ اور اسی طرح یعنی یہ چیز بھی جو ہے بتا دی گئی کہ جس شخص نے جو بھی عمل کیا ہوگا اس کا اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا، یعنی قطعاً بھی کوئی بھی کمی یا زیادتی اس کے ساتھ نہیں کی جائے گی۔ تو یہی چیز جو ہے سورہ نساء آیا 40 میں بھی آتی ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ بلا شبہ اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، کہ اگر وہ ایک یعنی نیکی بھی ہو تو پھر بھی کیا ہوگا، یضاعفہا، کہ اگر اس نے کوئی ذرا سی بھی چھوٹی سی نیکی بھی کی ہے تو اسے کیا کر دے گا، وہ یضاعفہا، کہ اسے دگنا کر دے گا، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اسے اپنے ہاں سے جو ہے اجر عظیم دے گا۔ اور یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی مہربانی ہے کہ جو گناہ ہے، جو غلط کام ہے، اس کا بدلہ جو ہے بالکل اس کے برابر ملے گا، اس سے زیادہ اس کو، یعنی اس کے گناہ کی سزا جتنی بنتی ہے نا وہ اس کو اتنی ہی ملے گی، اس سے زیادہ نہیں ملے گی۔ لیکن سبحان اللہ، نیکی جو ہے اس کا اس کا صلہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیں گے بہت زیادہ۔ اور ہمیں بتایا گیا کہ ایک نیکی پر 10 گنا اجر ملے گا، اور یہ یعنی یہ منیمم ہے، 10 گنا تو ہمیں منیمم نظر آتا ہے، یعنی میکسیمم جو ہے اٹ ڈپینڈز، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے بہت وسیع ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کریم ہے، بہت وسعت ہے، یعنی جتنا بھی چاہے وہ اجر کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، اور یعنی اب یہاں سے جو ہے نا ہمارے لیے بھی بڑا زبردست قسم کا لیسن مل رہا ہے کہ کسی بھی غلط کام کو، گناہ کو معمولی اور حقیر سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کیا فرق پڑتا ہے، کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا، اب اتنی سی بات پہ بھی میری پکڑ نہیں ہونے لگی، اب یہ اتنی اتنی چیزوں کا بھی حساب نہیں ہونے لگا۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتینا، یعنی کیا ہے کہ خردلن کے ایک رائی کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس کو بھی لے کر آئیں گے، اس کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور اسی طرح یعنی کیا ہے کہ نیکی بھی جو ہے نا اس کو بھی معمولی سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کو بھی، یعنی کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمز کوئی چیز ایسی ہے کہ یعنی آپ کہتے ہیں کہ اچھا چلو چھوڑو، اب تو ٹائم گزر گیا یا زیادہ ٹائم نکل گیا، اب تھوڑا سا 2 منٹ کی نیکی کر کے میں کیا کروں۔ تو امیجن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر جو ہے یعنی وہ ذرہ برابر اگر نیکی بھی ہے تو یضاعفہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دگنا کر دیں گے، اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اپنے ہاں سے اسے مزید بھی دیا جائے گا۔ اینڈ اٹ آل ڈیپینڈس کہ آپ نے وہ نیکی جو ہے کتنی سنسیرٹی میں اور کن حالات میں کی تھی، اور جتنا خالص ہو کر کی تھی اور جتنی ایفرٹ کے ساتھ کی تھی، جتنی مشکل کے ساتھ کی تھی، جتنے خلوص کے ساتھ کی تھی، اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ اس کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہاں سے بھی مزید اس کو جو ہے وہ نیکی کا بدلہ جو ہے وہ دیں گے۔ تو یعنی بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو ہلکا سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو ہلکا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جو کافر ہیں، اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا، کس طرح سے، گروہ در گروہ، گروہوں کی صورت میں جو ہے جنہوں نے کفر کیا ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی کیسے لے کر جائیں گے جہنم کی طرف، گروہوں کی صورت میں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاؤہا، وہ آ جائیں گے اس کے پاس یعنی جہنم کے پاس، فتحت، کھول دیے جائیں گے، ابوابہا، اس کے دروازے، وقال لہم، اور کہا جائے گا ان سے، خزنتہا،
اور کہیں گے ان سے، وقال لہم اور کہیں گے ان سے، خزنتھا اس کے داروغے، اس کے خازن، الم یأتکم کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس، رسولم رسول، منکم تم سے، تمہی میں سے، یتلونا وہ پڑھتے تھے، علیکم تم پر، آیات ربکم تمہارے رب کی آیات، وینذرونکم اور تمہیں ڈراتے تھے، کس سے، لقاء ملاقات سے، یومکم ھذا تمہارے اس دن کی، قالو وہ بولیں گے، بلا کیوں نہیں، ولیکن لیکن، حقت ثابت ہوا، کلمۃ العذابی عذاب کا حکم، علی الکافرین کافروں پر۔ یعنی کیا ہے کہ نامہ اعمال جو ہے وہ سامنے رکھ دیا گیا، حساب کتاب ہو گیا، اور جو ہے ہر ایک کے ساتھ انصاف کے ساتھ فیصلہ جو ہے وہ کر دیا گیا، اور اب جو ہے یعنی جب فیصلہ ہو جائے گا تو فیصلہ یعنی یہی ہوگا کہ یا تو جہنم میں جانے والے ہیں یا جنت میں جانے والے ہیں۔ اب یہاں جو ہے پہلے ذکر ہو رہا ہے جو کہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو جو ہے یعنی کیسے لے کر جایا جائے گا، گروہ در گروہ میں، اور وسیق، سیق مین کے یعنی دھکیل کر، پش کر کے، اور یعنی کھینچ کھینچ کر جو ہے ان کو جو ہے دھکے مار مار کر جو ہے وہ جہنم کی طرف ان کو دھکیلا جائے گا۔ اور گروہ در گروہ کیوں کہ بہت بڑی تعداد میں، اور پھر ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو جس کے جیسا ہوگا، یعنی سملر لوگ جن کے گناہ یعنی سملرٹی جو ہے نا بیسڈ آن ان کے جو عمل ہوں گے نا اس پر ہوگی، یعنی ان کی گروپنگ جو ہے ان کے اعمال کے حساب سے ہوگی، جیسا عمل ہوگا اسی کے حساب سے ان کو گروپ کر دیا جائے گا۔ تو ایک جیسے گناہوں والے لوگ جو ہیں ان کا ایک گروپ ہوگا، دوسری قسم کے گناہ گاروں کا اندر گروپ ہوگا، تو گروہوں کی صورت میں جو ہے ان کو دھکیل دھکیل کر جو ہے وہ جہنم کی طرف جو ہے وہ لے جایا جائے گا۔ اور جیسا کہ سورہ طور میں بھی آتا ہے کہ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، کہ جس دن وہ جہنم کی طرف دھکیل دھکیل کر لے کر جائیں گے، یعنی انہیں انتہائی سختی کے ساتھ جو ہے لے کر جایا جائے گا، بہت بری حالت میں۔ یعنی بیسیکلی پتہ کیا چل رہا ہے کہ بہت ہی ذلالت کے ساتھ، انتہائی ذلت اور خواری کے ساتھ جو ہے ان کو ان کی منزل تک پہنچایا جائے گا۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ بھئی جہنم میں جانا ہے، جہنم کا عذاب تو اپنی طرف، اب جو جہنم میں جانا ہے اس میں بھی کیا ہے، ذلت اور خواری ہے، اس میں بھی ان کو یعنی ایک تکلیف دے اس کے ساتھ، یعنی دھکے دے دے کر جو ہے، جس طرح انسان دنیا میں اپنے رب کی باتوں کو پیچھے دھکیلتا رہا، اپنے رب کی پکار کو پیچھے دھکیلتا رہا، اس کی باتوں کو پیچھے ڈالتا رہا، اسی طرح جو ہے جہنم میں اس کو جو ہے دھکے دے دے کر، دھکیل دھکیل کر جو ہے اسے آگ میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا۔ اور جیسے کہ سورہ مریم میں بھی کیا آتا ہے کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یعنی بیسیکلی جو متقین ہیں ان کو بھی وفد کی صورت میں، ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں، مہمان کی صورت میں جو ہے کہاں لے کر جائے گا، الی الرحمانی، رحمان کے پاس، یعنی رب کے سامنے جو ہے وہ لے کر جایا جائے گا۔ اور دوسری طرف وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، کہ اس دن گناہ گاروں کو جو ہے دوزخ کی طرف جو ہے پیاس سے ہانک کر لے جایا جائے گا۔ اور اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں بھی کیا آتا ہے، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، کہ ہم ان کو قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل اکٹھا کریں گے، کیسے، عُمْيًا عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، کہ اندھے گونگے اور بہرے، مَأْوَاهُمْ جہنم، ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے، كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، کہ جب آگ بجھنے لگے گی تو ہم اس آگ کو اور زیادہ بھڑکا دیں گے۔ یعنی پتہ کیا چل رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ دنیا میں یعنی جبار بننے کی کوشش کرتے تھے، متکبر بننے کی کوشش کرتے تھے، غالب آنے کی کوشش کرتے تھے لوگوں پر بھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کے معاملے میں بھی متکبر بنتے تھے، غالب آنے کی کوشش کرتے تھے، تو وہاں پر جو ہے کس طرح سے ان کو منہ کے بل، چہرے کے بل جو ہے جہنم میں دھکیلا جائے گا، کیسے ہوں گے کہ اندھے گونگے اور بہرے۔ اور جب آگ جو ہے وہ بجھنے لگے گی تو آگ کو جو ہے یعنی کلما خبت
کہ جب وہ بجھنے لگے گی زدناہم سعیرا، اور زیادہ اس کو بھڑکا دیا جائے گا، اور زیادہ کر دیا جائے گا۔ اب جب وہ یعنی قریب ہوں گے جہنم کے، اذا جاؤہا یعنی جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے، فتحت ابوابہا جہنم کے دروازے جو ہیں پھر ان کے لیے کھولے جائیں گے، اور جہنم کے دروازوں پر جہنم کے داروغے ہوں گے، وقال لهم خزنتها وہ وہاں ان سے پوچھیں گے، یعنی ان کو بڑا سرپرائز ہوگا، انہیں بڑی حیرانگی ہوگی کہ ہاؤ کم کہ یہ لوگ اتنی بری ڈیسٹینیشن جو کہ ان کی اپنی چوز کی ہوئی ہے کیسے پہنچ گئے، اتنی اویئرنس کے باوجود، اتنی الرٹنس کے باوجود، اتنی عقل و شعور کے باوجود، سمارٹنس کے باوجود، ہر چیز ہونے کے باوجود، ہاؤ کم کہ انہوں نے اپنے لیے اس جہنم کو کیسے پسند کر لیا، اس جہنم کو کیسے چوز کر لیا، اس ڈیسٹینیشن کو، اس منزل کو کیسے پسند کر لیا۔ اب وہ پوچھیں گے وقال لهم خزنتها ان کے داروغے پوچھیں گے الم یأتکم رسلم تمہارے پاس کیا رسول نہیں آئے تھے، اللہ کے میسنجرز نہیں آئے تھے، اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں آیا تھا، اور وہ میسنجرز کیا تھے، منکم تم ہی میں سے تھے، انسانوں ہی میں سے بھیجے گئے تھے، کیوں؟ تاکہ تم آسانی سے ان کی باتوں کو انڈرسٹینڈ کر سکو، تمہاری اپنی ہی جنس میں سے تھے، تاکہ تم ان کے ساتھ یعنی ان کی بات کو لے سکو، اور ان سے رہنمائی حاصل کرنا تمہارے لیے ممکن ہو۔ اور وہ کیا کرتے تھے، یتلون علیکم آیات ربکم کہ وہ تم پر جو ہے تمہارے رب کی آیات کو پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی باتیں تمہیں بتاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا یہ جو دن، یہ جو آج اللہ سے ملاقات کا دن تھا، اس دن کے بارے میں بھی تمہیں انہوں نے آگاہ کیا تھا، يُنذِرُونَكُمْ تمہیں ڈراتے تھے، تمہیں بتاتے تھے کہ اپنی آخرت کی فکر کر لو، ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، اس دن کی تم تیاری کر لو۔ اب وہ کیا کہیں گے، قالوا بلا کیوں نہیں، وائی ناٹ، یعنی ایسا تھا، فار شور ایسا تھا کہ رسول آئے، انہوں نے آیات پڑھی، ہم تک پیغام پہنچا، انہوں نے سارے ڈراوے دیے، انہوں نے ساری وارننگز جو تھیں ہم تک پہنچا دی تھیں۔ اور اسی طرح کا جیسے میسج جو ہے سورہ ملک میں بھی آتا ہے کہ کلما القی فیہا فوجن کہ جب یعنی کیا ہوگا کہ ایک پورا یعنی گروہ جو ہے، ایک پوری فوج، ایک پورا دستہ جو ہے، وہ ایک پوری جماعت جو ہے وہ ڈالی جائے گی، کہاں ڈالی جائے گی، دوزخ میں ڈالی جائے گی، سألہم خزنتہا تو سوال کریں گے اس کے داروغے، الم یأتیکم نذیر کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، وہاں بھی وہ سیم یہی رپلائی کریں گے، قالوا بلا کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر ہمارے پاس آیا تھا ڈرانے والا، ہمیں بتایا گیا تھا، ہمیں وارن کیا گیا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا، فکذبنا ہم نے اس کو جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء کہ اللہ تعالیٰ، اور ہم نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی کوئی باتیں نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، کچھ ایسا اس نے نازل نہیں کیا۔ اور پھر کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر کہ تم تو ایسی کیا بہکوں والی باتیں کر رہے ہو، بہکی بہکی سی باتیں کر رہے ہو، یعنی الٹا انہوں نے پیغمبروں سے کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا اور ان کو جھٹلا دیا، اور آگے بڑھ کر ان پیغمبروں سے کیا کہتے ہیں، ان انتم الا فی ضلال کبیر کہ تم تو ایسی کسی غلطی میں پڑے ہوئے، ایسی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی باتیں نہیں بھیجی ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسا پیغام نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو سمجھائیں، بتائیں کہ ایسا کرنا چاہیے، ویسا نہیں کرنا چاہیے، تو الٹا آپ ہی کو کہہ دیں کہ کیسی بہکی بہکی آپ باتیں کر رہے ہیں، بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے، یعنی ڈزنٹ میک اینی سینس، ہمارا عقل نہیں مانتی، ہمارا دل نہیں مانتا، کیسے یہ ہو سکتا ہے، کیسے یہ اللہ کی بات ہو سکتی ہے۔ اور پھر وہ آگے سے کیا کہیں گے جو کہ ویری ویری امپورٹنٹ ہے، وہ قالو وہ کہیں گے لو کننا نسمع کاش کہ ہم سن لیتے، کاش کہ اس ٹائم پہ ہم بات کو سن لیتے، او نعقل یا ہم اس بات کو سمجھ لیتے، یعنی ہم اس بات کو کیا تھا کہ کاش کہ ہم اس بات کو سنتے یا سمجھتے تو کیا ہوتا، ما کننا فی اصحاب السعیر آج ہم دوزخیوں میں سے نہ ہوتے۔
آج ہم جہنمیوں میں سے نہ تھے، کہ کاش کہ اس ٹائم پہ ہم ان کی بات پر دھیان دے لیتے، تھوڑی سی توجہ دے لیتے، تھوڑا سا اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیتے، تو آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ یعنی خود ہی کو اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے پھر یعنی ندامت کا بھی اظہار کریں گے، جیسے نیکسٹ سورہ ملک میں کیا آتا ہے، فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، تب وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، یعنی اس ٹائم پہ جا کر جو ہے نا اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے۔ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، بٹ اب تو ٹائم گزر گیا، اب کیا ہے کہ اب دوزخیوں کے لیے کیا ہے، دوری ہے، اللہ کی رحمت سے وہ دور دور ہو چکے، اب خسارہ جو ہے ان کو مل چکا، اب اس چیز کو اپنے سے وہ دور نہیں کر سکتے۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی یہاں پر بھی کیا فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہی کہا کہ قالوا بلا، یعنی بے شک رسول آئے تھے ہمارے پاس، تمام باتیں انہوں نے ہمیں بتائیں، ہمیں اس ملاقات کے دن کا بھی ہمیں ڈرایا بتایا، لیکن ہوا کیا، ولیکن حقت کلمۃ العذاب، کہ ہم پر جو ہے یعنی کیا ہوا کہ کافروں کے حق میں عذاب کا حکم جو ہے وہ ثابت ہو گیا۔ یعنی بیسیکلی کیا تھا کہ ہم نے خود اس چیز کو اپنے لیے ڈیزرونگ بنا لیا، ہم نے خود جو ہے جھٹلایا، اور رسولوں کو جھٹلا کر اللہ کے عذاب کے لیے ہم نے اپنے آپ کو بیسیکلی ڈیزرونگ بنا لیا۔ اب کیا ہے، قیل ادخلوا، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں، فبئس مثوی المتکبرین، بس کتنا برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا، تکبر کرنے والے کا۔ یقین کیجئے کہ جب بھی انسان اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے رب کی بات کو پیچھے کرتا ہے، تو وہ تکبر ہی میں مبتلا ہوتا ہے، چاہے وہ اسے اپنی عقل کا تکبر ہو، چاہے اسے اپنی مال کا تکبر ہو، چاہے اسے اپنی اتھارٹی کا تکبر ہو، یعنی چاہے اسے اس دنیا کا دھوکے کا تکبر ہو کہ یہ بس میں شاید ہمیشہ ہی یہاں پر رہوں گا، شاید یہ ہمیشہ ہی سب چیزیں ایسی رہیں گی۔ تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے، یعنی انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، کوئی بھی ہے نا کہ یعنی جب کوئی آپ کو بات بتائے آپ اس کی بات نہ مانے تو ہے کیا، تو بس آپ نے کسی بھی پہلو سے، کسی بھی لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا جانا، اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے اس کی بات کو رد کر دیا۔ یعنی آپ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی پہلو میں اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں تو دوسرے کی بات کو آپ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے، یہ متکبرین تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ تو اب یہاں پر اللہ یعنی جہنم میں جانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، کتنا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اور پھر کیا ہے، وسیق الذین، اور لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جو اتقوا ربہم، جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، الی الجنتی، جنت کی طرف، زمرن، گروہ میں۔ اب یہاں پر جو ہے یعنی جو جنتی ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں یعنی جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اور یہ لوگ کون ہیں، جنہوں نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا، یعنی بہت کانشیس ہو کر جو ہے نا اپنی لائف سپینڈ کی، لاپرواہی کے ساتھ اور نان سیریس رویے کے ساتھ، غفلت میں زندگی کو بسر نہیں کیا، بلکہ کیا تھے، بہت کیئرفل تھے، بہت کانشیس تھے اپنی ہر بات کے معاملے میں، اپنے ہر عمل کے معاملے میں جو ہے بہت زیادہ کانشیس تھے۔ تو اب ان کو جو ہے یعنی تقوی والے لوگ جو ہیں ان کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور جنت کی طرف بھی کیسے لے جایا جا رہا ہے، زمرن، گروہ کی صورت میں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے یعنی گروہ کیسے ہوں گے کہ یہ بھی ان کو بھی یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی اعمال کی بنیاد پر، کہ جس کا جو مقام اور مرتبہ ہوگا، جو سیم سٹیٹس کے لوگ ہوں گے، تو وہ انہی کے یعنی ایک جیسے لوگ ایک ہی گروپ میں ہوں گے، تو بیسڈ آن کہ کس کا کیا سٹیٹس ہے اور ان کے اعمال کی بنیاد پر جو ہے ان کے گروہ ہوں گے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے۔ جس طرح سے جہنم کے دروازے ہیں، اسی طرح سے ہمیں جو ہے اس کے بھی پتہ چلتے ہیں، جنت کے بھی پتہ چلتے ہیں۔ اور جیسے یہاں پر جو ہے اگر جنت کے دروازوں کی جیسے آگے بات ہو رہی کہ حتی اذا جاؤہا، کہ جب وہ آئیں گے اس کے پاس یعنی جنت کے پاس، وفتحت ابوابہا، کہ دروازے جو ہیں اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ تو اب یہ جو دروازے کھولے جائیں گے، اس میں بھی جیسے حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن
जन्नत के दरवाजे पर आकर इसे खुलवाऊंगा। तो खाजिन पूछेगा तुम कौन हो? मैं कहूंगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। आपने फरमाया कि खाजिन कहेगा कि मुझे यही हुक्म दिया गया था कि आपसे पहले मैं किसी के लिए भी दरवाजा ना खोलूं। और इसी तरह जैसे एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैं जन्नत के बारे में सबसे पहला सिफारिश करने वाला हूँगा। और इसी तरह अ, एक और हदीस में आता है कि मैं कि जन्नत के दरवाजे पर सबसे पहले कि जन्नत के दरवाजे पर सबसे पहले मैं दस्तक दूंगा। तो यानी क्या पता चल रहा है कि जन्नत में भी लोग जो हैं ग्रोह की सूरत में जाएंगे, और उनको यानी जैसे हमने पहले भी सूरह मरियम की भी आयत देखी कि वफ्द की सूरत में, डेलीगेशन की सूरत में बड़े ही ऑनर के साथ और इज्जत के साथ जो है उनको जन्नत तक जो है पहुंचाया जाएगा। और जन्नत में सबसे पहले जो है दाखिल होने वाले शख्स कौन होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। और जो पहली जमात, पहला ग्रोह जो है जो जन्नत में दाखिल होगा, उसके बारे में भी एक हदीस आती है कि पहली जमात जो जन्नत में दाखिल होगी उनकी सूरतें 14वीं रात के चांद के जैसी होंगी। सुभान अल्लाह। और इतनी जबरदस्त डिस्क्रिप्शन है कि वहां ना वो थूकेंगे, ना खंगारेंगे, और ना ही बोलो बराज करेंगे, और उनके बर्तन कंगियां सोने चांदी की होंगी। और यानी जो है पसीना जो है उनका कस्तूरी की तरह होगा। नहीं, सुभान अल्लाह, कि बहुत ही खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है जन्नत की कि कितनी जबरदस्त जगह पे जो है उनको ले जाया जाएगा। और ये देखें कि यानी दुनिया में ये चीजें जो हैं कि पसीना हो गया, वॉशरूम जाने की जो एक जरूरत है वो हो गई, तो ये सारी चीजें इंसान को बेसिकली क्या करती हैं, यानी आपको इतना पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो वहां पर ये सारी चीजें जो है वो नहीं होंगी। और इसी तरह यानी जितनी भी इस्तेमाल की चीजें हैं वो सोने और चांदी की होगी। तो यानी ये चीज भी देखें कि कितना यानी दुनिया में जो बादशाह, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, तो ये भी एक बड़ा यानी स्टेटस सिंबल होती है ना, एक अपनी आप बड़ाई को शो करते हैं कि भी आप जो यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं वो भी इवन क्या है, गोल्ड के हैं। तो हाँ, जन्नतियों के जो बर्तन होंगे वो भी कैसे होंगे, इवन के जो कंगियां भी होंगी वो भी क्या होंगी, सोने और चांदी की होंगी। और इसी तरह जो है यानी जैसे कि दरवाजों की भी बात हुई कि जन्नत के भी दरवाजे हैं, तो उसमें भी अ, हदीस हमें पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने माल में से 2 जोड़े अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, यानी कोई भी 2 चीजें अपने माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, तो उसे जन्नत के दरवाजों में से दाखिल होने की दावत दी जाएगी। और जन्नत के मुख्तलिफ दरवाजे हैं। जो अहले नमाज में से हो उसे बाबू सलात से पुकारा जाएगा। जो अहले सदका में से है उसे बाबू सदका में से आवाज दी जाएगी। जो अहले जिहाद में से है उसे बाबुल जिहाद में से बुलाया जाएगा। जो अहले सियाम में से है उसे बाबुल रैयान से जो है सदा दी जाएगी। हजरत अबू बकर सदीक जो हैं, उन्होंने बेसिकली आप सल्लम से ये सुनने के बाद पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा खुशबख्त इंसान भी होगा जिसे जन्नत के सारे दरवाजों में से बुलाया जाएगा? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम उनमें से होगे। यानी सुभान अल्लाह, यानी बेसिकली होता है ना कि समटाइम्स अगर आप कुछ नेक लोगों को भी देखें तो आपको नजर आएगा कि यानी नेक इंसान कौन सा होता है जो हर तरह की नेकी करता है, बेसिकली हर तरह की नेकी करता है, लेकिन फिर भी उसमें आपको नजर आएगा कि किसी एक दो चीज की तरफ वो बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होता है, यानी समझ लें कि उसकी बड़ी फेवरेट होती है या उसको बहुत ज्यादा करने वाला होता है। तो यहाँ पर भी देखें कि नमाज के लिए अलग से दरवाजा है, सदके के लिए अलग से दरवाजा है, और जिहाद के लिए अलग से दरवाजा है, रोजेदार के लिए अलग से दरवाजा है। और यानी जो जिसमें बेहतरीन होगा उसी से जो है उसको आवाज दी जाएगी। और सुभान अल्लाह, यानी बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो कि ऑल राउंडर होंगे, कि हर नेकी में माशाल्लाह एक्सेल करने वाले होंगे, हर नेकी को बहुत अच्छे और बेहतरीन
لیول پر کرنے والے ہوں گے. اور ان میں سے یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے. اور اسی طرح جیسے ایک اور حدیث ہے اور بڑی پیاری حدیث ہے، اور یعنی ایک طرح سے بڑی زبردست قسم کی خوشخبری ہے، چھوٹی سی نیکی ہے، ریوارڈ بڑا زبردست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے جو بھی وضو کرے خوب اچھی طرح وضو کرے. خوب اچھی طرح وضو کرے سے مراد یہ نہیں ہے کہ خوب پانی بہا بہا کر رگڑ رگڑ کر ایک ایک حصے کو بار بار مل مل کر جو ہے وہ وضو کرے. اٹ مینس کہ کمپلیٹ وضو، یعنی صحیح سنت طریقے سے کمپلیٹ اچھے طریقے سے پورا مکمل وضو کرے جیسا کہ وضو کا طریقہ ہے. اور پھر کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ ان میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے. سبحان اللہ. اور یہ جو ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو انشاءاللہ بڑی پیاری چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن الحمدللہ ریوارڈ اس پہ بہت بڑا ہے کہ وضو جو ہے اس کے معاملے میں کیئرفل ہوں، اچھے طریقے سے وضو کیا جائے. اور یہ کہ اس کے بعد وضو کے بعد جو ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، چھوٹی سی چیز ہے، یعنی بیسیکلی جسے کہہ لیں کہ کلمہ ہی ہے. تو اس کو جو ہے وہ کہا جائے تو سبحان اللہ جنت کے 8 دروازوں سے جس میں سے چاہے جو ہے وہ داخل ہو جائے. تو اب یہاں پر جو ہے جب جنتی جنت کے دروازوں تک آئیں گے، وقال لهم خزنتها، اور کہیں گے ان سے ان کے داروغے، سلام سلام ہو علیکم تم پر، سلام ہو تم پر، طب تم خوب رہے تم، فدخلوها خالدین پس داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے. یعنی بیسیکلی یہاں پر جو ہے نا ان کو جب وہ داخل ہوں گے ایک تو ان پر سلامتی بھیجی جائے گی، اور طب تم خوب رہے تم، یعنی بیسیکلی اپریشیٹ کیا جائے گا ایک طرح سے، کیا نا کہ ویل ڈن، یعنی زبردست، یعنی خوب اچھا کیا، بڑے اچھے رہے تم. اور یہ کہ طب تم میں یعنی یہ بھی میننگ ہے کہ تم تو اب کیا ہو، طب تم یعنی تم بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو، بالکل پیوریفائڈ ہو چکے ہو اور ڈیزرو کر رہے ہو کہ اب تم جنت میں جاؤ. کیونکہ جنت میں انسان جو ہے نا بالکل پاک صاف ہو کر جائے گا، کسی بھی قسم کی کوئی گناہ، کوئی آلائش، کوئی بھی ایسی جو ہے نا چیز اس کے ساتھ نہیں ہوگی. بالکل پاک کر کے جو ہے نا جنتیوں کو جنت میں جو ہے وہ انٹر کیا جائے گا. جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ پل صراط سے بھی جب لوگ گزر جائیں گے اور جو گزر کے آگے پہنچ گئے تو بیسیکلی وہ جنتی ہیں، کیونکہ جنہوں نے نہیں پہنچنا جنت میں وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے کہ وہ تو وہیں سے نیچے گر جائیں گے. تو کیا ہے کہ اب جب پل صراط کراس کر کے آگے چلے جائیں گے تو وہاں پر بھی ان کو روک لیا جائے گا، یعنی جنت میں ابھی داخل ہونے سے پہلے روک لیا جائے گا. اور وہاں پر ان کے دلوں کو، وہ جو جنتی ہیں ان کے دلوں کو آپس کے لیے بالکل صاف کر دیا جائے گا. جو بھی یعنی اگر کوئی بھی چھوٹی موٹی بات کسی ایک کو بری لگی، کچھ بھی ایسا ویسا، ساری چیزیں ایک دوسرے کی کلیئر کر دی جائیں گی، دلوں کو بالکل پاک کر دیا جائے گا، صاف ستھرا کر دیا جائے گا اور پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو اسی لیے سبحان اللہ جنت پھر جنت ہوگی کہ وہاں دل جو ہے نا ایک دوسرے کے لیے بہت صاف ہوں گے. اور یہ دیکھیں کہ کوئی بھی جگہ وہ جہنم کیوں بن جاتی ہے رہنے کے لیے، جب وہاں کے رہنے والے ایک دوسرے سے دلی طور پر کٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دل جو ہے ایک دوسرے سے صاف نہیں ہوتے، تو وہ جگہ جو ہے نا انسان کو جہنم ہی لگ رہی ہوتی ہے، وہ گھر نہیں لگتا. یعنی وہ جگہ جو ہے نا بہت بری لگ رہی ہوتی ہے کہ اچھا آپ کے جو سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں وہ آپس میں کٹے ہوئے ہیں، دل صاف نہیں ہے، دلوں میں میل ہے، کدورت ہے، دلوں میں بغض چھپا ہوا ہے، حسد چھپا ہوا ہے. تو ایسی جگہ جو ہے نا بڑی مشکل ہوتی ہے رہنے کے لیے. تو جنت کیوں ہوگی کہ وہاں پر جو ہے نا لوگوں کے دل جو ہے نا ایک دوسرے کے لیے بہت سا، کوئی حسد نہیں ہوگا، کوئی جیلسی نہیں ہوگی، کوئی جو ہے نا کدورت نہیں ہوگی، سب ایک دوسرے سے بہت اچھے اچھے ہیپی ہیپی خوش خوش رہیں گے.
تو یہاں پر جو ہے سلام علیکم طبتم، یعنی زبردست، ویل ڈن، بہت اچھا کیا، زبردست. اور یہ چیز بھی ہے طبتم، یعنی زبردست تم یہاں پہنچ گئے، کہ یعنی کانگریچولیشنز ہے، کہ بھی مبارک ہو کہ تم یہاں پہنچ گئے، یہ تو بڑی اچھی جگہ ہے، یہ زبردست چیز ہے جس کا تم نے انتخاب کیا، یہ زبردست چیز ہے جس کو تم نے اپنے لیے چوز کیا. اور پھر کیا ہے، فَدْخُلُوهَا، داخل ہو جاؤ، خالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے. اب جب جنتی جو ہے داخل ہو جائیں گے جنت میں تو وہ کیا کہیں گے، وَقَالُوا، وہ کہیں گے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، وہ ذات الذی، وہ جس نے صدقنا، سچ کیا ہم سے، وعدہ، اپنا وعدہ. یعنی آج اگر ہم یہاں پہنچ گئے ہیں اتنی زبردست جگہ پر، اب وہ اپنے اعمال پر اپنے آپ کو نہیں بڑا سمجھیں گے کہ واہ دیکھو میں کتنی نمازیں پڑھتی تھی، میں کتنا یہ کرتی تھی، تو اس لیے آج میں جنت میں پہنچ گئی. پہنچتے ساتھ ہی کیا کہیں گے، الحمدللہ، اللہ کی ذات کا شکر ہے، اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ اس نے کیا کیا، کہ اپنے وعدے کو ہمارے ساتھ سچا کر دکھایا. وَأَوْرَثْنَا، اور اس نے وارث بنایا ہمیں، الْأَرْضَ، زمین کا، یعنی جنت کا. نَتَبَوَّأُ، ہم رہیں گے، من الجنتی، جنت میں، حیث نشاء، جہاں ہمارا دل چاہے گا. کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ریسٹرکشن نہیں، ہم جنت میں جہاں کہیں پر جیسے بھی چاہیں گے ویسے ہی ہم رہیں گے. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، زبردست بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا. یہاں پر دیکھیں کہ عمل کرنے والوں کا، اب یہ ہے کیا کہ عمل جو ہے وہ لازم ہے جنت کے لیے، یعنی ہمیں کوشش کرنی ہے، کوشش کے بنا نہیں ہے. کوشش کیا ہوگی جنت کے لیے، یعنی جتنی بھی ہم کوششیں کریں گے نا وہ ورتھ نہیں کرتی ہوں گی، کہ اچھا ہماری کوشش اتنی ورتھ کرتی ہے کہ ہمیں اس کے بدلے میں ہم جنت کو خرید لیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. کوشش ہم نے کرنی ہے، کوشش شرط ہے جنت کے لیے، لیکن کیا ہے کہ اس کوشش کا بدلہ جنت نہیں ہوگی. جنت کیا ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے ملے گی. کیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو، کاوشوں کو، ہمارے اعمال کو اپنی رحمت سے قبول فرماتے ہوئے، اس کی قدر کرتے ہوئے ہمیں جنت عطا فرمائیں گے. ادروائز ہمارے عمل کی بنیاد پر ہمیں جنت نہیں ملنے لگی، لیکن عمل شرط ہے، کوشش شرط ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیا مہربانی ہے کہ وہ قدردان ہوگا، اور ہماری کوششوں کو جو کہ ہم نے اخلاص کے ساتھ کی ہوں گی ان کو وہ قبول فرما کر اپنی رحمت سے ہمیں جو جنت عطا فرمائے گا. اور اسی طرح جیسے سورہ آل عمران میں بھی کیا آتا ہے کہ بیسیکلی دعا ہی ہے کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، کہ اے ہمارے پروردگار، کہ تو نے ہم سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو وعدہ کیا تھا وہ کیا ہے، آتنا، اس کو پورا فرما. یعنی پیغمبروں کے ذریعے سے آپ نے جو ہم سے پیغمبروں کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا فرمانا. اور وہ وعدہ کیا تھا کہ اگر ایمان لاؤ گے، اچھے عمل کرو گے تو کیا ہوگا، جنت ملے گی. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے روز ہمیں رسوا نہ کرنا. إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اور بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اور اسی طرح جیسے جو ہے یعنی جنت میں جب جنتی پہنچیں گے تو وہ اپنی بڑائی نہیں بیان کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا شکر ادا کریں گے. اور یہی چیز جو ہے سورہ فاطر میں بھی آتی ہے، آیت 34 and 35 میں، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، کہ تمام شکر اس ذات کے لیے کہ جس نے کیا کیا، اذهب عنا الحزن، کہ جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. ان ربنا لغفور شکور، کہ بے شک ہمارا رب تو بہت معاف کرنے والا اور بہت ہی قدردان ہے. یعنی شکر اس ذات کا کہ جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. یعنی حشر کی جو سختی تھی، حشر کی جو وہاں پر دہشت تھی، خوف تھا، جو غم تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام سے ہم کو دور کر کے جنت میں پہنچا دیا. اور ایسا کیوں ہوا، ان ربنا لغفور شکور، کیونکہ ہمارا رب تو کیا ہے، غفور ہے اور شکور ہے، بہت بخشنے والا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت قدردان ہے. اور پھر کیا ہے اس ذات کا شکر، الذی احلنا دار المقامتی من فضلہ،
کہ اس ذات کا شکر کہ جس نے ہمیں جو ہے یعنی ہمیشہ رہنے والے گھر میں اپنے فضل سے اتارا. لا یمسنا فیہا نصب. اب یہاں ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. نصب یعنی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ولا یمسنا فیہا لغوب، کہ یہاں ہمیں کوئی تھکاوٹ، یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے اور ہم یہاں تھکنے والے بھی نہیں ہیں. اور پھر کیا ہے کہ وہ ترل ملائکتا، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو حافین گھیرا باندھے ہوئے، من الحول العرشی عرش کے گرد، یسبحون بحمد ربہم تسبیح کر رہے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ. وقضی اور فیصلہ کیا جائے گا بینہم ان کے درمیان بالحق کی حق کے ساتھ. یعنی کیا ہے، جہنم والے جہنم میں پہنچ گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. اور جنت والے جنت میں پہنچ گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے جنت میں اکٹھا کر دے، آمین. اور پھر کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تو فرشتوں کو دیکھے گا جو کہ اپنے رب کے یعنی کیا ہے کہ فرشتوں کو دیکھے گا جو کہ کیا ہے، عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہیں. یعنی کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پر فرشتے ہیں جو کہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے سراؤنڈ میں ہیں، یعنی عرش کو انہوں نے گھیر رکھا ہے. اور پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ بھی حمد بیان کر رہے ہیں. دیکھیں جنت میں پہنچنے والے بھی کیا کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں. اور فرشتے بھی جو کہ جنہوں نے کہ عرش کو گھیر رکھا ہے وہ بھی کیا کر رہے ہیں، یسبحون بحمد ربہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں. وقضی بینہم بالحق حق کے ساتھ جو ہے سب کے درمیان فیصلہ ہو گیا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا وہ کیسا تھا، حق کے ساتھ تھا. وقیل الحمد للہ رب العالمین اور کہا جائے گا سب تعریف اس اللہ کے لیے جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا. اب یہاں پر دیکھیں کہ جیسے قتادہ جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اس کا آغاز بھی کیسے ہوا، اللہ کی تعریف کے ساتھ. جیسے سورہ انعام آیا 1 میں آتا ہے الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، کہ تعریف اس ذات کی کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اور حمد ہی کے ساتھ جو ہے یعنی جو مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی تو اس کا جسے کہہ لیں کہ اس کے مخلوق کے جو معاملات ہیں ان کا انجام جو اس کو کنکلوڈ کیا گیا ہے ان کے تمام معاملات کو، تو وہ بھی اس کے اینڈ پہ بھی کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے. یعنی وقیل الحمد للہ رب العالمین کہ تمام کے بیچ میں فیصلہ کر دیا گیا. اب تعریف کس کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. یعنی آغاز بھی تعریف کے ساتھ ہے اس کا کائنات کا، مخلوق کا، اور پھر کیا ہے کہ جب ان کے افیئرز کو کنکلوڈ کیا گیا تو بھی کیا ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے. تو الحمدللہ ہماری سورۃ الزمر جو ہے سورۃ الزمر جو ہے یہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی الحمدللہ. تو انشاءاللہ کلاس جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں. نیکسٹ وینسڈے انشاءاللہ عید ہوگی تو obviously نو کلاس انشاءاللہ. تو عید کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی رمضان کے دن باقی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں میکسیمم جتنا ہم کر سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہے بہت بہت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اور خاص طور پر یعنی ایک جو مین چیز رمضان کے بارے میں کہ یہ بخشش کا مہینہ ہے اور یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ یعنی اس مہینے میں اپنے لیے مغفرت کو حاصل کرنا، اپنے لیے بخشش کو حاصل کرنا بہت آسان کر دیا جاتا ہے، بہت بہت آسان کر دیا جاتا ہے. اور یہ بہت ہی کوئی بدبختی کی علامت ہے، کوئی بہت ہی بدبخت ہوگا کہ جو اس مہینے میں اپنے لیے بخشش کو نہ پا سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے معاف فرمائے
اور اس چیز کی توفیق دے کہ یا اللہ ہم ایسی دعائیں مانگ سکیں، ایسی عبادات کر سکیں، ہمارے روزوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمارے جاگنے کو قبول فرمائے، ہماری جو بھی ہم جتنی بھی ایفرٹ لگا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام کو قبول کرتے ہوئے ہمیں جو ہے اس مہینے میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مغفرت عطا فرما دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے بخشش جو ہے وہ لکھ دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔